السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم والكافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ ادب سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، کل ہم سب الحمدللہ عید الفطر کی نماز ادا کیے اور بھارت میں الحمدللہ اطمینان و سکون کے ساتھ تمام امت مسلمہ عید کی نماز ادا کی۔ کہیں سے بھی کوئی ایسی خبریں نہیں آئی جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم اسلام کے خلاف چلے، ہم شریعت کے خلاف چلے۔ اگر بھارت میں رہنے والے واقعتاً اگر اپنے مذہب کی کتابوں پر عمل کرنے لگے تو گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں خون خرابہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اتنے تعداد میں، کروڑوں کے تعداد میں لوگ عید الفطر کی نماز ادا کیے یا نہیں، لیکن اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے سب لوگ اپنے گھر گئے، رشتہ داروں کے یہاں ملے، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کیے جس سے یہ پتہ چلے کہ مسلمان کیا ہے، دہشت گرد ہے۔ بہت جلد لوگ کہہ دیتے ہیں نا، مسلمان اپنے طور پر لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں، ہمارا اسلام، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کاش کہ یہی سوچ ہر مذاہب والے اپنے کتاب پر عمل کرے تو یہ خون خرابہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال دنیا کے اندر اگر آپ کا کوئی ہمدرد ہے، اگر آپ کا کوئی خیر خواہ ہے، اگر آپ سے کوئی واقعتاً سچی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا فیوریٹ کون ہے، تم کس کو پسند کرتے ہو،
انسان سب سے پہلے یہ کہے گا اپنے اعتبار سے کہ میں فلاں ہیرو کو پسند کرتا ہوں، ان کے طریقے پر چلنا وہ کامیابی سمجھتا ہے، وہ جیسا کپڑا پہنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا کپڑا پہنوں گا تو میں دنیا میں سب سے معزز انسان کہلاؤں گا، میرا وقار بڑھ جاوے گا۔ ہیرو جس طریقے سے بال کٹواتا ہے، آج کل کے نوجوان دیکھے اسی طریقے سے بال کٹوا رہے ہیں۔ حدیث کے اندر جانتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بالوں کو بگاڑ کر رکھتا ہے، اسٹائلسٹ آج کل کے جو بال کٹائے جا رہے ہیں اس طریقے سے بال رکھتا ہے، کوئی پیچھے سے غائب کر دیا آگے بڑھا ہے تو کوئی بیچ سے غائب کر دیا، طرح طرح کے بال رکھے جا رہے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے بال 3 طرح کے رکھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، 3 طرح کے مسلمانوں کو رکھنا چاہیے، انسان لگیں گے۔ وہ بال جو قدرتی آپ لوگ بگاڑ کے رکھتے ہیں اس سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، سوچتا ہے انسان کہ نہیں یہ فیشن چل رہا ہے، نہیں، انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح کے بال رکھا کرتے تھے، ایک تو بالکل برابر، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، جس کو قصر بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بال آگے سے بھی برابر پیچھے سے بھی، ایسا نہیں کہ پیچھے کا چھوٹا کر دیے آگے کا بڑا، یا پھر بیچ کا جو ہے گھٹا دیے اور ادھر کا بہت سے لوگ ادھر بھی چھوٹا رکھتے ہیں۔ یہ سب فیشن جو ابھی ہیرو سب آ رہے ہیں ان کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کو برابر رکھا کرتے تھے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، تو اس طرح آپ بال رکھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بال رکھا کرتے تھے بالکل صاف، جس کو گنجا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ بال رکھے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بال رکھتے تھے وہ سنت، یعنی بڑا بڑا بال کانوں تک رکھا کرتے تھے، یہاں پیچھے سے بالکل ملا کر، تو اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بقیہ جو طریقہ ہے یہ ہیرو کا طریقہ، اس میں کامیابی نہیں ملے گی، اس میں کامیابی نہیں ہے، یہ شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے انسانوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا فیوریٹ کیا ہے تو انسان کیا گنائے گا کہ فلاں کرکٹرز کا نام لے گا، فلاں ہیرو کا نام لے گا، فلاں اور بڑے اسٹارز وغیرہ جو بھی ہو ان کا نام لے گا، ان کے طریقے پر چلنا وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ان کے طریقے پر کامیابی نہیں ہے۔ آپ کے ہمدرد، آپ کے خیر خواہ راتوں کو اٹھ کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں جن کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں، جن کے طریقے پر آپ لباس پہن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، خدا کی قسم وہ خود بھی جائے گا اور تمہیں لے کر بھی جہنم میں جائے گا۔ جہنم کا میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، لیکن اگر کوئی غلط طریقے پر چلے گا تو اس کو تو آپ نہیں نہ کہیں گے کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ تو غلط طریقے پر چلو گے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، فقال قاب قوسین او ادنی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند کر دیے کہ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یہاں اگر دنیا میں کسی کو عہدہ مل جائے، کسی کو کرسی مل جائے، کسی کو پاور مل جائے تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ بڑا بھائی کو عہدہ مل جائے تو چھوٹا بھائی کو بھول جاتا ہے، چھوٹا بھائی کو ملا تو بڑا بھائی کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، دوستوں کو بھول جاتا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اتنا بلند مقام، اتنا اونچا مقام ان کو ملا، لیکن اس کے باوجود دیکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو نہیں بھولے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ کون سی امت؟ کون سی امت؟ جو امت کل عید کا دن ہمیں کہا گیا کہ کل عید کا دن انعام کا دن ہے، ایسے لوگ ہیں جو ناچ گانا میں بھی ملوث رہے مسلمان کم۔ کیا یہ ہمارا عید کا دن ہے؟ ہم سجائیں پورے مین روڈ کو لری بتی سے، کیا آپ کے دل میں فلسطین کا درد نہیں آیا؟ بہت سارے شہروں میں لوگ نہیں سجائے اس وجہ سے کہ فلسطین میں لوگ بھوکا مر رہے ہیں۔ ہم خوشیاں منا کر پورے مین روڈ کو سجا دیے، کسی کی ہمت ہوئی کہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے؟ خوشیاں منائے، مین روڈوں کو سجایا گیا، گھروں کو سجایا گیا، فلسطین کو بھول گئے۔ لاکھوں لاکھ شہید ہو گئے، ظالموں نے شہید کر دیا یہودیوں نے، حالانکہ وہ لوگ بھی مقابلہ کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے دکھا کر پیٹھ بھاگ گئے، نہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، واقعتاً ایمان والے ہیں، ان کے اندر کلمہ توحید کے سچی محبت ہے، خدا کی قسم وہ لوگ ہیں ایمان والے۔ اگرچہ ان کے پاس پاور نہیں، ان کے پاس سامان نہیں، لیکن وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، شہید ہو گئے، گھر والے اجاڑ کر ان کے رکھ دیے گئے، گھروں کو اجاڑ دیا گیا، لیکن وہ ظالموں سے مقابلہ کیے۔ 56 ممالک کے حکمراں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، عوام کی غلطی نہیں ہے، حکمراں کی غلطی ہے۔ کل قیامت میں ایسے حکمراں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے، 4 بیویاں رکھ کر عیش و عشرت میں پڑھ کر اور نہ جانے کیا کیا غلط کام کر کر تم کھا رہے ہو دسترخوان میں طرح طرح کے آئٹم، وہاں گھاس اور پھوس کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایک وقت کے لیے اگر ان کو کھانا مل جاوے تو ان کے لیے غنیمت۔ آج ہم دیکھیں کہ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، پورے مین روڈوں کو سجا رہے ہیں، لیکن کسی کی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کو یاد کریں، ہم ان کو دعاؤں میں یاد کریں، ہم ان کو انفرادی طور پر تذکرہ کریں۔ ہم اکیلے میں کبھی تذکرہ کر دیتے، مولانا صاحب بات کر دیے تو چلو ٹھیک ہے، واقعتاً بتایا کہ آپ لوگ اکیلے میں دعا کیے ہیں ان کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو دعا کیے؟ گنے چنے لوگ ہوں گے، 1%، ورنہ صرف مولانا صاحب کا کام نہیں ہے، سارے لوگوں کا کام ہے۔ سب کو دعائیں کرنی چاہیے، مدد کرنے کے ذریعے اگر مل جائے تو اللہ نے نوجوانوں کی ٹیم ایسی بنانی چاہیے کہ وہاں تک مدد پہنچائے، جان سے نہیں کم سے کم مال سے تو مدد پہنچانی چاہیے۔ الحمدللہ بھارت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ والے، کچھ ایسی ٹیم ہے جو اس وقت بھی فلسطین تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو اجازت نہیں مل رہی، لیکن پھر بھی وہ جا کر پرمیشن لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں کہ ہمیں جایا جائے، وہاں لے جانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ آپ بھی کوشش کریں، کل قیامت میں کم سے کم آپ کو حساب تو نہیں دینا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے وہ جو ظالم خون بہائے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ کل ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم دیکھ رہے تھے، تم ہنس رہے تھے، تم خوشیاں منا رہے تھے، تم نے دعائیں ان کے لیے کی، کیا تم نے جانی مالی طریقے سے ان کی مدد پہنچائی؟ کیا جواب دیں گے؟ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو دل کی باتیں تھیں، عرض کرنی ضروری تھی۔ اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کے مانند، کہیں بھائی کسی ملک کا بھی رہنے والا ہو، تکلیف ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے اندر ہمارے نبی سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں ہے۔
ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مسلم ہو غیر مسلم ہو جنات ہو، جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں، جانور پرند چرند، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو دیکھے، اللہ اکبر، جنگ ہو رہی ہے لیکن جنگ میں، عین جنگ میں یہ کہا گیا کہ عورتوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، حدیث میں ہے نا، عورتوں پر ہاتھ مت، عورتوں کو نہیں مارا جائے، بچوں کو نہیں مارا جائے، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے۔ وہاں یہودی اسرائیل بچے کو شہید کر دے رہے، افسوس کی بات، معصوم بچے کیا بگاڑے ہیں آپ کے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ ظالم معصوم بچے، ناسمجھ نابالغ، دنیا دیکھی بھی نہیں ہے، ان کو وہ شہید کر رہے ہیں۔ عمر دراز بوڑھے ضعیف کمزور کو وہ لوگ شہید کر دیے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پہل نہیں کرتے تھے، اپنے طور پر لڑائی نہیں کرتے تھے، ادھر سے لڑائی شروع ہوتی تھی تو مقابلہ کرتے تھے۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ تو نہیں بیٹھیں گے نا، تو مقابلہ کے دوران بھی اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانے کا، بچوں کو قتل نہیں کرنے کا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنے کا۔ کاش کہ یہ باتیں سمجھ میں آئے تو دنیا کے اندر دیکھے کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، زبان پر کیا ہے؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا حال ہو؟ کون سی امت جو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے؟ کون سی امت جو نمازوں کو چھوڑے ہوئے؟ ابھی رمضان ختم ہو گیا، بڑے افسوس کی بات ہے، اب مسجدیں بھی ویران ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہے، مسجد نکل جاتی ہے تو واقعتاً تکلیف ہوتی ہے، ہمارا ہے وہ، لیکن آپ کتنا حق ادا کر رہے ہیں؟ جب آپ اللہ کے گھر کی قدر نہیں کیجئے گا، اللہ چھین بھی تو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سمجھتے ہیں بس نماز ہمارے لیے فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ذکر و اذکار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان جیسے عید آتی ہے پھر ایسا لگتا ہے کہ مت پوچھو، اللہ حفاظت فرما، مسجدوں کو چھوڑ کر سینما گھروں میں جا کر اڈا بازی، گناہوں کے بازاروں میں جا کر اڈا بازی۔ چور اگر 1 مہینہ چوری نہیں کر رہا پھر چوری شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ پورے سال اگر پوری زندگی اس طرح گزارے جو رمضان والی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر جو عید کا دن، جو انعام کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ آپ کو جنت عطا کریں گے اللہ تعالیٰ جب پوری زندگی اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں۔ معراج میں گئے، اللہ کے نبی اس امت کو نہیں بھولے، سکرات کا عالم ہے، موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا ہے، 2 صحابہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں، بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی چھڑکا جا رہا ہے، ہوش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا ربی امتی، کہ یا اللہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچانا، یا اللہ میری امت معصوم ہے، میری امت ناسمجھ ہے۔ میرے بھائیوں، جن ہیرو اور ہیروئن کے چکر میں، جن ایکٹرز کے چکر میں، جن تم بڑے عہدے کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر رہے ہو، یہ مختصر سی زندگی ہے، موت کب آ جائے گی آپ کی گارنٹی نہیں، ایک جھٹکے میں موت آ جائے گی۔
سینہ تان کر نکلو گے بازار میں جا کر، تم بازار میں مارکیٹنگ کر رہے ہو، موت وہاں آ سکتی ہے۔ مسجد سے نکلو گے، خدا کی قسم اللہ اگر موت دینے پر آ گیا، تم چل کر جا نہیں سکتے ہو، گھر میں ہماری موت آ جائے گی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک قدم آگے نہیں جا سکتے، میری موت آ جائے گی۔ اس لیے انسانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیابی، موت کے وقت بھی، آخری مرحلہ میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں رہے۔ کل قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انبیاء، بڑے بڑے پیغمبر، ان کی زبان پر یا ربی نفسی یا ربی نفسی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، یا اللہ میرا آج کیا ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء، جبکہ سب جنتی ہیں، سارے کے سارے انبیاء جنتی، لیکن کوئی ایک ایک غلطی کو یاد کر کے وہ سوچیں گے کہ کیا پتا میں پھنس تو نہ جاؤں، میں پھنس تو نہ جاؤں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب سارے کے سارے انبیاء پریشان حال ہوں گے، سارے انسان پریشان حال ہوں گے، در بدر پھر رہے ہوں گے، اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یا ربی امتی یا ربی امتی، جن کے لیے آپ کے لیے رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ ان کے طریقے پر چلیں گے یا فلم ہیرو ہیروئن کے چکر میں چلیں گے؟ ان کے طریقہ پر میرے بھائیوں کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آج یہی حال ہے کہ مسلمانوں کے پاس مال بہت ہے، مسلمانوں کے پاس جائیداد بہت ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، لیکن کیوں پریشان حال ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات کو ختم کر دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ ایک مرتبہ حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ عائشہ کو مغفرت کر دیجیے، عائشہ کے گناہ کو معاف کر دیجیے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا دے رہے ہوں تو خوش نہیں ہوں گی؟ اما عائشہ خوش ہو جاتی ہے، کہنے لگتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ 40 مرتبہ کرتا ہوں، میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 40 مرتبہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرمائے، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ کیا ان کے طریقے پر کامیابی نہیں ملیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مہربان تھے، اس امت پر بہت شفقت کر رہے، اس امت کو جو فضیلت ملی ہے وہ کسی امت کو نہیں ہے، کہ یہ امت اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، صرف ارادہ کرنے پر۔ اور اگر کوئی ایک نیکی کر لیتا ہے تو ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ کتنا؟ 10 نیکیوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے برعکس دیکھیے کہ اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی لکھا نہیں جاتا، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک گناہ کر لیتا ہے، کوئی گناہ ایک کر لیتا ہے
تو پھر اس کو مہلت دی جاتی ہے، فرشتے لکھنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ شام تک توبہ کر لے، یہ بندہ شام تک توبہ کر لے، میں اپنے بندے کو ابھی وقت دینا چاہتا ہوں، میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحیم ہے، وہ آپ کو جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن ہم خود جانے کو تیار ہیں۔ میرا اللہ کہتا نہیں، ابھی تو گناہ کیا ہے نا، شام تک تو توبہ کرے گا، فجر کے وقت، فجر کے بعد گناہ کیے، ظہر کے وقت انتظار دیا جاتا ہے کہ ابھی توبہ کرے گا، ظہر کے وقت نہیں کرتے ہیں، پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ عصر کے وقت توبہ کر لے گا، عصر کے وقت بھی نہیں کرتے، پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ شاید مغرب کے وقت توبہ کر لے، مغرب میں بھی نہیں کرتے، عشاء تک بھی انتظار کیا جاتا ہے، پھر بھی نہیں توبہ کرتے، تب کہا جاتا ہے کہ اب ایک گناہ بھی، حالانکہ ایک گناہ کیے تو 10 کے برابر تو گناہ دینا چاہیے نا، برابر، جیسے ایک نیکی کیے تو 10 کے برابر ثواب، تو ایسے عذاب بھی تو دینا چاہیے کہ ایک گناہ کیے تو 10 گناہ کے برابر لکھنا چاہیے عذاب۔ لیکن یہ اللہ رحمان رحیم ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جہنم میں ڈالنا ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ مہربان ہے، تو ایک گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ بھی رحمان اور رحیم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمان اور رحیم، اس لیے ہمارے نبی کے طریقے پر چلے، ان کے طریقے پر کامیابی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ عورتوں کی خوبصورتی بال کے ذریعے سے ہے، مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں، داڑھی میں زینت ہے، اور حوریں یہ کہتی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے خوبصورتی عطا فرمائی اور عورتوں کو بال کے ذریعے سے خوبصورتی عطا فرمائی، لیکن آج کل کے فیشن اور مغربی تہذیب میں پڑھ کر عورتیں اپنے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کر لیتی ہیں، یہ منع ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، عورتوں کو منع کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ اور یورپ کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں کہ عورتیں بال کو کاٹ کاٹ کر اور کیا کرتی ہے، چھوٹا کر دیتی۔ مرد حضرات داڑھی یہ بہت اہم سنت ہے، ہاں داڑھی بھی طریقے سے رکھنا ہے، ایک مشت تک، بہت سے حضرات لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہیں، وہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشت کے بعد داڑھی کاٹ سکتے ہیں، ایک مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، وقت بھی ہو جا رہا ہے، زیادہ نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا کہ عورتوں کو دیکھا گیا جہنم میں کہ وہ اپنے بال کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، بال کے بل، اور ان کے آگے اور پیچھے سے آگ ہی آگ نکل رہی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جان، یہ عورتوں کو کیوں یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ عورتیں بال کو کھلا کر کے غیر مردوں کے لیے نکلتی تھی، دکھانے کے لیے، مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، شوہر کے لیے انہوں نے بناؤ سنگار نہیں کیا، شادیوں میں، پارٹیوں میں، تقاریب میں اور گناہوں کے بازار میں بال کو نمائش کر رہی تھی، مرد کو اپنے طرف مائل کر رہی تھی، غیر مرد کو، اس لیے جہنم میں اس کو بال کے بل لٹکا دیا گیا ہے، اس کے آگے اور پیچھے سے آگ ہی آگ نکل رہا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
یہ بال کتنا نازک ہوتا ہے. مثال میں دوں آپ کو، اگر آپ دنیا میں کوئی انسان بال کو عورتوں کا پکڑے، تھوڑا سا کھینچے، چیخ نکل جاتی ہے درد سے. اب سوچے کہ بال کے بل جب لٹکا دیا جائے گا اور آگے اور پیچھے سے آگے آگ ہی آگ نکلیں گی، کتنا سخت وعید ہے. میری ماں اور بہنوں کو بھی نصیحت کرے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے میدان میں باپ کو پکڑا جائے گا، تم نے اپنی بیٹی کو کیوں نصیحت نہیں کی؟ بھائی کو پکڑا جائے گا، تم نے اپنی بیٹی کی کیوں نصیحت نہیں کی؟ شوہر کو پکڑا جائے گا، تم نے بھائی کو پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی بہن کی نصیحت کیوں نہیں کی؟ شوہر کو پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کی نصیحت کیوں نہیں کی؟ اس لیے نصیحت کرے، ورنہ ہم بھی جہنم. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بھی پکڑ ہوگی جو نہیں سمجھائیں گے اور جہنم کا حقدار ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جہنم سے حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات